اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، آج جیسا کہ میں نے گزشتہ لیکچر میں جس میں ہم نے پیپر پیٹرن اور مارکنگ اسکیم کو ڈسکس کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اپنی نظم حمد کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ تو حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کا پہلا شعر میں نے یہاں لکھا ہے۔ نظم حمد شاعر ہیں اس کے حفیظ جالندری۔ حفیظ جالندری ایک بڑا جانا پہچانا نام ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے قومی ترانے کے جو ہے وہ خالق بھی ہیں یہ۔ شعر نمبر 1، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم۔ اسی نے، حمد ہے تو ظاہری بات ہے کس کی طرف ضمیر جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اسی نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن، ایک حرف کن کا مطلب ہو جا، اس سے کیا کیا؟ پیدا کر دیا عالم، پوری دنیا کو تخلیق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کن، ہو جا، بس یہ پوری کائنات جو تھی وہ عالم وجود میں آ گئی۔ کشاکش کی، کشاکش کھینچا تانی، رسی کو ایک طرف سے آپ کھینچے ایک طرف سے کوئی اور کھینچے تو جو ٹینشن پیدا ہوتی ہے، جو ایک کھنچاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ کشاکش کہلاتی ہے۔ تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کیفیت، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جستجو، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے بڑھ جانے کی جو کیفیت ہے وہ کشاکش کہلاتی ہے۔ تو کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، اور کشاکش کی صدا سے، اس کے شور سے اس دنیا کو کیا کر دیا؟ بھر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ایک لفظ کن یعنی ہو جا سے پیدا کی۔ کائنات جب پیدا ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جذبہ مسابقت رکھ دیا، اس کائنات میں ایک کشاکش کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دی۔ یہ کشاکش کی کیفیت کیا ہے، اس کو ہم آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے آپ دیکھیں اس پہلے لفظ پہ، پہلے مصرے پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات ایک حرف سے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کائنات جو اس قدر وسیع ہے جس کی ہم وسعت کا جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے فقط اس کو ایک لفظ کے ذریعے جو ہے وہ تخلیق کیا، پوری دنیا کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس میں رنگ رنگ کی چیزیں جو ہے وہ پیدا کر دی، اس کے اندر رونق پیدا کر دی، مختلف آوازوں والے پرندے پیدا کر دیے جو چہچہاتے ہیں، ان کی آوازوں سے دنیا کو جو ہے وہ مزین کر دیا، خوبصورت پھولوں سے اس دنیا کو جو ہے وہ مزین کر دیا، پھر کشاکش کا ایک جذبہ رکھ دیا۔ دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور یہی اس کائنات کی جو رونق ہے اس کی وجہ ہے۔ یہ جو کائنات میں ہمیں چہل پہل نظر آتی ہے، دنیا میں ہمیں جو رونق نظر آتی ہے، صبح سے شام تک جو ایک کیفیت نظر آتی ہے، ایک بھاگ دوڑ نظر آتی ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک دوڑ میں ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے اس کے اندر، یہ اس کائنات کی رونق کا باعث ہے۔ تو یہ جذبہ انسانوں کے اندر پیدا کیا، اور پھر اسی وجہ سے کیا ہوا؟ کائنات میں ایک شور کی کیفیت، یعنی ایک رونق کی جو ہے وہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کام کا ارادہ کر لے اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ ہو جا، فقط بس وہ ہو جاتی ہے۔ ہر چیز پر محیط ہے، کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس کے پھندے سے نکل کر نہیں جا سکتی۔ پھندے سے تیری کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا۔ تو کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس کی یہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حرف کن سے پیدا کیا ہے، اور اس دنیا میں رونق پیدا کرنے کے لیے اس نے کشاکش کا ایک جذبہ جو ہے وہ رکھا۔ اب یہ کشاکش کا جذبہ دیکھیں، حق اور باطل، پہلے دن سے یہ کشاکش چل رہی ہے، حق اور باطل کے درمیان پہلے دن سے کھینچا تانی چل رہی ہے، اور اس کائنات کی جو رونق ہے، اس کائنات کا جو قائم رہنا ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ حق اور باطل کی جنگ ازل سے ہے، اور یہ ابد تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہے وہ ہمیشہ باطل کو جو ہے وہ للکارتے رہیں گے، اس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ کشاکش کھینچا تانی کی کیفیت میں رہیں گے، اور یہی اس کائنات کی بقا کا جو ہے وہ ضامن ہے۔ اس کشاکش کے جذبے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو زندہ رکھا۔ وہ ہر شے پر محیط ہے، ہر چیز پر محیط ہے، اور اللہ زمین اور آسمانوں کا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم دوبارہ سمجھ لیں، اس دنیا کو، اس عالم کو، اس کائنات کو ایک حرف کن سے پیدا کیا، اور پھر اس میں رونق پیدا کرنے کے لیے اس کو مختلف آوازوں سے بھر دیا، کشاکش کے جذبے سے بھر دیا، ٹھیک ہے، چشمے کی، دریاؤں کے بہنے کی، پانی کی ان کی آوازیں، پرندوں کے چہچہانے کی، کلیوں کے چٹکنے کی، مختلف خوبصورت جو ہے وہ جانوروں کی آوازیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی۔ کیوں پیدا کی؟
اس کی ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رونق پیدا کی، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا۔ تو عزیز طلبہ پہلا شعر امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ دوسرے شعر پہ ذرا آ جائیں۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، نظام آسمانی، آسمان کا جو نظام قائم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی سے قائم ہے، یعنی یہ نظام جو آسمان کا نظام ہے یہ اللہ کی حکمرانی سے چل رہا ہے۔ بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے، اور یہ جو دنیا میں ہمیشہ کی بہار ایک نظر آتی ہے ہمیں، کہ دنیا ایک عرصے سے مدت سے چل رہی ہے اور چلتی چلی جا رہی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنے وقت مقررہ پر انجام پا رہی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی کی وجہ سے ہے، اسی کی باغبانی کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیں پہلی چیز سمجھے اس میں شاعر بتانا کیا چاہ رہا ہے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ کائنات جو ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، کوئی اس کی تخلیق میں اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور عقلی دلیل دی ہے یہاں پر شاعر نے کہ آپ دیکھیں آسمان کا نظام ایک عرصے سے چل رہا ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے وقت مقررہ پر جو ہے وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تیر رہے ہیں، اور کوئی ان میں جو ہے وہ کجی ہمیں نظر نہیں آتی۔ سورج مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے، چاند کی اپنی منزلیں طے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ ان کو چلانے والا ایک ہے۔ اگر اس کائنات کے دو جو ہے وہ خدا تسلیم کر لیے جاتے تو یہ کائنات ایسے نہ چل سکتی۔ تو یہ جو ہمیشہ سے ایک نظام چل رہا ہے آسمان کا، سورج وقت پر آ رہا ہے، وقت پر جا رہا ہے، چاند وقت پر آ رہا ہے، وقت پر جو ہے وہ اوجھل ہو رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کائنات کی جتنے مظاہر ہیں وہ اس بات پر دلیل ہیں کہ ان کو چلانے والی ذات اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے جو اس کا ہمسر ہو سکے، اس کا مقابلہ کر سکے یا اس کا ثانی ہو سکے۔ بہار جاویدانی ہے اسی کی حکمرانی سے، اور پھر ان کائنات چل رہی ہے۔ دیکھیں دنیا میں انسانوں کی جو زندگی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے نباتات ہیں، حشرات ہیں، ٹھیک ہے، اور حیوانات ہیں، یہ ساری کی ساری جو ایک نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے یہ سب چلتا چلا جا رہا ہے اور ہمیشہ سے چل رہا ہے اور چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نگہبانی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شامل نہیں ہے اس کام میں۔ کیوں کہ جس طرح ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی، ایک ملک کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک ملک کے دو وزیر اعظم، دو صدر نہیں ہو سکتے، بالکل ایسے ہی ایک کائنات ہے تو اس کے خدا بھی دو نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کائنات اگر بلا کسی تعطل کے، بلا کسی ڈسٹربنس کے چلتی چلی جا رہی ہے تو یہ اس بات کی خود دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی بات جو ہے وہ شاعر نے اس میں بیان کی ہے کہ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، کائنات کا، آسمان کا، یہ سولر سسٹم، یہ سارا کچھ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی سے، اس کی بادشاہی سے چل رہا ہے۔ اور دنیا میں جو ہمیشہ کی بہار ہمیں نظر آتی ہے، موسم وقت پر آ رہے ہیں، وقت پر جا رہے ہیں، فصلیں وقت پر جو ہے وہ بوئی جا رہی ہیں، وقت پر کاٹی جا رہی ہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ہر چیز ایک نظام کے تحت جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ جو سب بہاریں دنیا میں بکھری ہوئی ہیں، اے اللہ یہ تیری ہی وجہ سے ہیں، تو ہی ان بہاروں کو جو ہے وہ چلا رہا ہے، تو ہی اس نظام کو چلا رہا ہے، اور تیرے ہی دم سے جو ہے وہ دنیا قائم اور باقی ہے۔ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، یعنی یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو ہے وہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الألباب، عقل والوں کے لیے جو ہے وہ نشانیاں ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، کیونکہ یہ سب ایک وقت مقررہ کے تحت چل رہے ہیں، تو ان کو چلانے والا تو کوئی ہے نا، اور وہ ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے۔ دو ہوں تو آپس میں اختلافات ہوں، دو ہوں تو نظام چل ہی نہ پائے، ایک کی کچھ رائے ہو، دوسرے کی کچھ رائے ہو۔ تو اگر یہ ایسا نہیں ہمیں نظر آتا، کائنات جو ہے وہ بلا تعطل جو ہے وہ رواں دواں ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا خالق، مالک، اس کا چلانے والا، اس کا بادشاہ، اس کا باغبان صرف ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ عزیز طلبہ یہ دو اشعار آج کے لیے ہیں، ان کی تشریح کو اچھے طریقے سے یاد کریں، ان کے حوالہ جات اچھے طریقے سے پڑھیں، ان کو یاد کریں، اور پھر اس کی پریکٹس کے لیے اس کو کسی نوٹ بک پر، کسی رجسٹر پر جو ہے وہ ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم شعر نمبر 2، 3 اور 4 کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔